اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی علیہ ابد الدہور کرما نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے وقتابہ بلاد افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ رت کشتی باقی خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سامعین کرام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ عرض کروں سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار مدینے کے تاجدار بے سہاروں کے سہارا لمبے لمبے اتحادوں سے بھیگ دینے والے داتا اللہ کا ارواحنا فدا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور واسط بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوجود بلند درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک تعالی نے انسان کی تخلیق انسان کی پیدائش صرف اور صرف اپنی عبادت کے مقصد سے کی قرآن میں جا بجا انسان کو ہدایت دی گئی اور اسے بتایا گیا ہے کہ تیری تخلیق جو ہے دنیا کے لیے نہیں کی گئی بلکہ تیری پیدائش میری عبادت کے لیے کی گئی اگر انسان اپنے مالک حقیقی کا یہ حکم بسر و چشم قبول کرتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے اور اگر وہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے فرامین کو پسے پشت ڈال دیتا ہے ان پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بندہ جو ہے نافرمانوں میں شمار کیا جاتا ہے انسان حقیقت میں رب کا فرما بردار بندہ بننا ہی اس کے لیے بہتر اگر وہ نافرمانیاں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے بظاہری طور پر اس کی زندگی جو ہے خوش اور خرم کے ساتھ گزر جائے گی دنیاوی جو ہے لذتوں کے ساتھ
لیکن حقیقت میں اس کی زندگی جو ہے وہ نرم بن جائے۔ جو زندگی اللہ کی عبادت کے بغیر ہے اسے دیکھ لے، اس انسان کو دیکھ لے، اور جو بندہ اللہ کی عبادات کے ساتھ اس کا فرامین پر عمل کر کے زندگی گزارتا، اب اس کی زندگی، دونوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے۔ عبادت گزار بندہ، فرما بردار بندہ بڑے چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتا، بظاہر اگر اس کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، دنیاوی مال و ثروت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر اطمینان اور چین اور سکون رہے گا۔ لیکن ایک دنیا دار انسان ہے جو اللہ کے احکامات پر زندگی نہیں گزارتا، اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، بظاہر اس پر بہت ساری دولت ہے، ہر طرح کے گھر میں عیش و آرام ہے، لیکن آپ اس سے جا کر پوچھئے اس کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اس کا دل سکون نہیں پاتا۔ قرآن فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا چین اور سکون اللہ کے ذکر کے اندر۔ جو ذکر اللہ کے، جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا، وہ چاہے بھلی دنیا کی ساری نعمتیں، سارے آرائشیں، ساری سہولتیں اپنے گھر کے اندر جمع کر لے، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ مطمئن دل تو وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اب فیصلہ جو ہے آپ ذی شعور لوگ ہیں کہ سکون والی زندگی بسر کرنی ہے یا بے سکونی والی زندگی بسر کرنی ہے۔ لامعلم لوگ سکون کے لیے کہاں کہاں نہیں بھٹکتے رہتے، سکون تلاش کرتے، لیکن ہم نے رب کی مقدس کتاب کی طرف رجوع نہیں کیا، ورنہ وہ تو ہمیں بار بار ہدایت دے رہی ہے کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ کی عبادت۔ انہی اللہ کی عبادات میں ایک عبادت جسے نماز کہا جاتا ہے، جو اہم الفرائض ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہوا۔ نماز یہ رب کی طرف سے وہ عبادت ہے جو ہر امیر، غریب، فقیر، مسکین تمام کے اوپر جو ہے فرض کی گئی۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پہ نہیں ہے، یا غریبوں پہ فرض ہے مالداروں پر نہیں، ایسی کوئی تمیز نہیں۔ اور اس عبادات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل العبادات فرمایا، تمام عبادتوں میں افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے روزے فرض کیے، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، ان تمام عبادات کی فرضیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے زمین پر نازل فرمائی۔ روزے کے احکامات زمین پر آئے، حج کے احکامات زمین پر آئے، اور زکوٰۃ کے احکامات زمین پر، لیکن جب نماز جیسی اہم عبادت کو فرض کرنا ہوا تو رب تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی عرش کی بلندیوں پر بلا کر نماز کو تحفے کے طور پر جو ہے یہ عطا فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم لوگ جس عبادات سے غافل ہیں وہ عبادت جو ہے اللہ کے یہاں بھی بڑی مقبول ہے اور حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، لیکن جو ہے ہم جو ہے اس عبادات کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں، جبکہ یہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے جانثارو بتاؤ، اگر کسی کے مکان کے سامنے کوئی پانی کی نہر جاری ہے، حضور سمجھانے کا انداز دیکھے حضور کا کس طرح کتنا پیارا، فرمایا کہ جس کے مکان کے سامنے جو ہے پانی کی نہر جاری ہو اور وہ بندہ مکان والا روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر میل اور کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کہ حضور اگر وہ 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی میل اور کچیل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، وہ صاف ستھرا رہے گا۔ ظاہر بات ہے، آدمی اگر دن میں 1 مرتبہ نہا لیتا تو اس کے بدن کا میل کچیل دور ہو جاتا، حضور نے 5 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے جواب دیا حضور کے بدن پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال بھی اسی طرح ہے، جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ بندہ ایک نماز فجر کی نماز پڑھی،
اور فجر سے ظہر کے بیچ میں جتنے گناہ کرتا ہے، جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز کے سبب سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب عصر میں آتا ہے تو ظہر عصر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جب مغرب میں آتا ہے تو مغرب اور عصر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب عشاء میں آتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جا کر سو جاتا ہے اور جب فجر کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما کر پوری رات کو اس کو عبادت کے اندر شمار فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے ہم پر ہیں، یہ انعام کم ہے، بہت شاندار انعام ہے رب کی طرف سے۔ تو وہی حضرات سمجھدار ہیں جو حضور کے ارشادات پر جو ہے عمل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ٹھنڈ کا زمانہ تھا، حضور کہیں باہر تشریف لے چکے، مجھے بھی ساتھ لے لیا حضور۔ شہر سے باہر جانے کے بعد حضور نے جو ایک درخت کے نیچے رکے، پیڑ کے نیچے، تو حضور نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا، اور سردی کے موسم جو پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو حضور کے اشارے کرنے سے پتے جو ہے جھڑنے لگے، پتے جھڑ گئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا فرماتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس پیڑ کے جو ہے پتے جھڑ۔ مثال دیکھیں حضور نے کس طرح ہمیں سمجھایا ہے اور ہمارے دلوں میں نماز کی محبت اتارنے کی کوشش کی، لیکن ہم لوگ جو ہے اپنے دل کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے نہیں ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے روتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ مبارک مہینہ گیا، ہماری مسجدیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی تھی اور ہر طرف جو ہے نمازی نکلے تھے۔ نماز کیا گیا، نمازی سارے کے سارے چلے گئے۔ کیا ہم پر رمضان شریف میں ہی نماز فرض تھی ہے، اس کے بعد بھی نماز ہم پر فرض ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان رخصت نہیں ہے بلکہ نمازی رخصت ہو گئے۔ خدا را اپنے آل زار پر رحم فرمائے اور رب کے اس اہم فرائض پر عمل کریں، ورنہ آپ دیکھیں کہ جو مسجدیں ویران ہوتی ہیں نا تو ان ویران مساجد میں جو ہے اغیار کا قبضہ ہو جایا کرتا۔ اس واسطے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدیں اگر آباد رہے گی تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی آباد رہیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ حضور کا ارشاد ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے فجر، تو حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز کے لیے پہلے مسجد گیا وہ اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے نکلا۔ فرض ہمارا ہم ادا کریں، ہم پر ضروری ہے۔ حضور نے مثال دی کہ جب وہ فرض نماز ادا کرنے جاتا ہے تو ایسا ہے جیسے وہ اسلام کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا حضور نے کہ جو صبح کے وقت بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ اب آپ لوگ عقل مند ہیں، آپ کو کیا پسند ہے کہ اللہ کا جھنڈا لے کے جانا ہے یا شیطان کا جھنڈا لے کے جانا ہے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور اگر نماز چھوڑ کر پہلے کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے شیطان کا جھنڈا لے کر جاتے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ رب کا بندہ بننا ہے یا شیطان کا بندہ بننا ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، بہت عظیم عبادت ہے، ہم نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے نماز کو ہلکا جان لیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اتنی اہم عبادت ہے۔ اور ہمارے یہ حال ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، جہاں ہماری مسجدیں بھری رہ رہی تھی، 1 مہینہ بھری رہی، اور اب جو ہے مسجدیں خالی ہو گئے، فجر کے نمازی چلے گئے، ظہر کے چلے گئے، عصر کے چلے گئے، مغرب و عشاء کے چلے گئے۔ کیا ہو گیا مسلمان؟ کیا صرف رمضان میں ہم لوگ مسلمان بن جاتے ہیں؟ رمضان کے حالات جاتے ہم لوگ واپس جو ہے اسلام کو چھوڑ دیتے، معذرت اسلام سے پیٹ پھیر لیتے۔ کیا نماز اسلام کی نشانی نہیں ہے؟ نماز ایمان کی نشانی ہے۔
حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے نماز کو قائم فرمایا اس نے نور کامل کو پا لیا۔ جب یہ نور کامل کو پا لیتا ہے تو یہی نور جو ہے اس کی دنیا روشن کرتا ہے، اس کی قبر روشن کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے اسے روشن فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ نور اسے نہیں ملا کرتا، اس کی دنیا بھی روشن نہیں ہوتی ہے، اس کی قبر بھی روشن نہیں ہوتی ہے۔ پھر حضور نے آخر جو جملہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بے نمازی جو ہے فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ سب مردود لوگ ہیں جن پر اس وقت سے لے کر آج تک لعنت برس رہی ہے اور صبح قیامت تک ان پر لعنت برستی رہے گی۔ حضور نے فرمایا، آپ یہ نہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہوگا، حضور نے فرما دیا تو یقیناً ہوگا کہ جس نے نماز کو قائم کیا وہ ان نور والوں کے ساتھ ہوگا، اور جس نے نماز کو دنیا میں چھوڑ دیا حضور فرماتے ہیں وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں فرعون کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ حضور کے لوائے حمد کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے، حضور کی شفاعت مل جائے، حضور کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو پھر نماز کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ یہ نماز تمہیں یا بھی روشن کرے گی اور قیامت کے دن بھی تمہیں روشن تابناک فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھانا سکھایا جائے۔ آپ لوگ اتنے لوگ بیٹھے، مجھے ایک بندہ بتائے کہ میں نے میرے بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے۔ ہم لوگ انہیں ان کی بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں اور اچھے سے اچھے اسکول میں انہیں بھیجتے ہیں اور ہر طرح کی تعلیم کے تعلق سے جو ہے اسے سہولت دیتے ہیں، لیکن کسی ایک نے جو ہے اپنے بچے کی جب عمر 7 سال کی ہوئی تو اسے جو ہے نماز کی ترغیب دی۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دینا شروع کریں، نماز کی اہمیت بتائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، نماز کیوں ادا کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں اگر 7 سال سے آپ بتانا شروع کر دیں تو حضور نے ارشاد فرمایا 7 سال کے بعد جب بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی اگر نماز نہ پڑھے تو حضور فرماتے ہیں اسے مار کر نماز پڑھائی۔ اتنا سخت فیصلہ، اور ہماری لاپرواہی دیکھیں، ہم لوگ خود نمازی نہیں، ہمارے بچوں کو کیا نمازی بنائیں۔ یہ ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ حالانکہ 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ اسلام کی عبادت چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور جو ہے نماز، یہ تمام بالغوں کے اوپر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز کے تعلق سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھائی جائے۔ جب بندہ 7 سال سے اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دے گا، 3 سال تک اسے نماز سکھائے گا، اور جب 10 سال کا ہو جائے گا، جب اس پہ پابندی کے ساتھ توجہ کر کے اسے نماز پڑھائے گا، تو جب وہ بندہ آپ کا بچہ جب بالغ ہو جائے گا، بالغ ہونے کے بعد میں پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اذان ہو رہی ہے مسجد جا، بلکہ وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہوگا تو اپنا کام چھوڑے گا اور پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کرے گا۔ آج مسلمانوں کے حالات دیکھیں کہ مسجد کے باہر چبوتریوں پر بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں، اذان سن رہے ہیں، تکبیریں سن رہے ہیں اور گپ شپ لگا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے؟ دل بے چین ہو جانا چاہیے کہ اس کے مالک کا بلاوا آ گیا اور وہ یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر دل بے چین نہیں ہے تو اپنے دل کا علاج کراؤ کہ تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اذان سن کر مومن اگر مسجد میں نہ جائے تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے دلوں کے اوپر جن کا دل جو ہے اللہ کی یاد سے جو ہے بے چین نہیں ہوتا۔ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ سب کیا مر کر جواب نہیں دینا اللہ کو؟ حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم لوگ کیا طریقہ جو ہے طریقہ کار عمل کر رہے ہیں۔
دیکھ لیں مسجدوں کے باہر کتنی چائے کی دکانیں اور وہاں مسلمان بیٹھے رہتے ہیں، اذان کی آوازیں آتی رہتی ہے، انہیں شرم نہیں آتی کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ ارے دنیا والوں کی شرم اس رب کی تو شرم کرو جو تمہیں جو ہے زمین کے تہہ خانوں میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی لاپرواہی ہم نے برت لی ہے کہ رمضان آیا، نمازی بن گئے، نماز گئی، عید کی نماز پڑھی اور نماز کے لیے چھٹی مانگ لی اپنی۔ یہ مسلمان کا کردار ہے کیا؟ مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے مالک کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، جب بھی بلاوا آ جائے دنیا کے سارے کام کو چھوڑتا اپنے مالک کی بارگاہ میں چلے جاتا۔ یہ رب کی محبت، ہمارے دل اللہ کی محبتوں سے خالی ہے، انہیں بھریے اللہ کی محبت سے، اس دل میں اللہ کی محبت جگائیے۔ جب یہ محبت جاگ جائے گی نا، پھر اگر آپ گہری نیند میں بھی سو رہے ہوں گے اور فجر کی مؤذن جب اللہ اکبر کہے گا نا تو آپ کو چین نیند میں نہیں آئے گا، بلکہ آپ کا چین مسجد کے اندر ہوگا۔ توجہ کریں آپ حضرات، مسجدوں کو آباد کریں، ویران نہ کریں آپ حضرات، ورنہ آپ لوگ ویران ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، جن گھروں میں جو ہے نمازیں نہیں پڑھی جاتی نا، حضور نے ان گھروں کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے، حدیث پاک ہے باقاعدہ۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر جو ہے قبرستان سے حضور نے مثال دی۔ کیوں اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا؟ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد الماجد والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مہینہ ہم نے جو ہے دل کو سمجھا بجھا کر جو ہے رب کی عبادت میں لگایا تھا، اور ایک نماز پڑھتے ہم لوگ جو ہے غافل ہو گئے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا، علی 3 کاموں میں کبھی دیری مت کر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلا، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، علی اگر جنازہ تیار ہو جائے تو پہلے اسے نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کرنا، انتظار مت کر۔ تیسرا، حضور نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا اگر کفو مل جائے، یعنی اس کا رشتہ آ جائے، تو اس کا نکاح میں جو ہے جلد بازی کرنا، اس پہ ہے تاخیر مت کر۔ یہ 3 کام حضور نے جو ہے حضرت مولا علی کو جلدی کرنے کے لیے فرمایا، اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ تینوں کاموں کے اندر جو تاخیر کر، انتظار کرتے ہیں جنازہ فلاں آ رہا، فلاں آ رہا، فلاں آ رہا، تب جا کے جنازہ ہو، اور بیواؤں کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں اپنی ناک کے لیے جو ہے ان کا دوبارہ نکاح نہیں کرتے، وہ گھر میں بوجھ بنی بیٹھی رہتی۔ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام نے تو بہت آسانیاں پیدا فرمائی، بہت آسانیاں پیدا فرمائی۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اپنی زندگی میں مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ اس واسطے نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو وبال جان ہمارے اوپر ہے، یاد رکھیے، وبال جان ہے یہ ہمارے۔ ہماری تو نمازیں ویسے ہی جو ہے قبولیت کے لائق نہیں ہے، لیکن مالک کی بارگاہ میں بار بار آؤ گے نا، بار بار آؤ گے نا، تو وہ کرم فرمائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تیری نماز صحیح نہیں ہے، تو نے صحیح نہیں ادا کی ہے، تو آ تو سری اس کی بارگاہ میں۔ جب تیرے سجدوں سے وہ خوش ہو جائے گا تو تجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے۔ آئیں مسجدوں میں، آباد کریں ان مسجدوں کو۔ یہ مسجدیں آباد رہیں تو ہم لوگ آباد رہیں گے، یہ مسجدیں ویران ہو گئی تو تم لوگ ویران ہو جاؤ۔ جا کر دیکھ لیں اسپین کے حالات، بڑی بڑی مسجدیں عالی شان اسلام کی شان بیان کر رہی تھی۔ ترکوں نے شاندار مسجدیں، خلافت بنو عباس نے جو بڑی شاندار مسجدیں بنائی تھی، بڑی شاندار مسجدیں بنی تھی اسپین کے اندر، جنہیں دیکھ کر اسلام یاد آ جاتا تھا۔ لوگ جو ہے مسجدوں میں جانے کے لیے بے قرار، ایسی شاندار مسجدیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تو آج دیکھ لیں اسپین سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج ان مسجدوں میں کہیں جو ہے شراب خانہ بنا ہوا ہے، کہیں ڈانس خانہ بنا ہوا ہے، کہیں جوا خانہ بنا ہوا ہے، کہیں زنا کاری کے اڈے بنا دیے۔ مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا تو دیکھ لیں مسجدوں کو غیروں نے غلط کام کے اندر استعمال کیا۔ کیا آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی مسجدیں اسی طرح ویران ہو، اسی طرح جوئے کے اڈے بن جائیں، اسی طرح آپ کی مسجدوں کو جو ہے توڑا پھوڑا جائے؟ یہ مسجدیں آباد نہیں کرنے کا نتیجہ ہے۔ مسجدیں ویران ہوتی ہیں نا تو یہ جو ہے مسجدیں مسمار کر دی جاتی ہیں۔ اس واسطے خدا را ان مساجد کو آباد کریں، آئیں اپنے مالک کے حقیقی بارگاہ میں۔ اگر آپ کسی کے گھر میں بار بار جاؤ گے تو وہاں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک واحد ایسا رب کا گھر ہے کہ جتنی بار آؤ گے تمہاری عزت میں 4 چاند لگتے جائیں گے،
جتنی مرتبہ آؤ گے اور جتنی دیر بیٹھو گے یہاں، وہاں تمہاری عزت میں بھی 4 چاند لگتے رہیں گے اور تمہارے نام اعمال بھی نیکیوں سے بڑھتے رہیں گے۔ آپ جا کے اپنے رشتہ داروں کو یہاں دیکھ لیں، لو لگاتار 1 ہفتے تک جائیں، روز جا کر وہاں بیٹھے، دیکھیے اسے برا لگ جائے گا، ایک دن کہہ دے گا کیا روز روز آتا ہوں۔ لیکن میرے رب کا وہ گھر ہے کہ یہاں جتنی مرتبہ آؤ گے اور جتنی بار آؤ گے وہ تمہاری عزتیں دوبالا کرتا۔ صحابہ اکرام کی عزتیں دوبالا اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، صبح قیامت تک انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، اور جو ہے ان مسجدوں کو جو ہے ہمیشہ وہ اپنی حفاظت جو ہے ان مساجد کی حفاظت کیا، اور ان کی حفاظت کیا ہے، ان مسجدوں کو آباد کرو۔ خدارا نماز نہ چھوڑیں۔ رمضان شریف میں جس طرح آپ حضرات نے پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کی ہے، میں آپ حضرات کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، جو ہے آپ حضرات جو ہے نماز کو قائم فرمائیں۔ خدارا یہ رب کا اہم فرض ہے، اسے نہ چھوڑیں، آپ نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ یہ نماز آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گی اور برے کاموں سے بچائے گی۔ قرآن فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکنے پر، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اگر کسی کے اندر شراب کی عادت ہے، جوئے کی عادت ہے اور غلط کاموں کی عادت ہے، میں کہہ رہا ہوں اسے نمازی بنا دیں، باقی نماز کے اوپر چھوڑ دیں کہ نماز اسے ہر گناہ سے دور کر دے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اور میرے رب نے فرمایا وہ حق فرمایا، وہ سچ فرمایا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو نماز کی پابندی کریں گے آپ حضرات؟ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کے پاس کارخانہ جہاں آپ کام کرتے ہیں مسجد نہیں تو وہی نماز پڑھیں۔ زیادہ تر مغرب عشاء اور فجر کی نماز مساجد کے اندر آ کے پڑھیں تاکہ یہ مسجدیں بھی آباد رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی سچا پکا نمازی بنائے۔ نماز کی اہمیت کو جو ہے اللہ کریم ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے اور ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے۔ استغفر اللہ رب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔